آج پورے وشو میں ہر طرف حسین کے چاہنے والے غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خاص کر شیعہ سمودائے کے مسلم محرم کو غم کے روپ میں مناتے ہیں۔ اس دن امام حسین اور ان کے انویائیوں کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ محرم پیغمبر حضرت محمد صاحب کے نواسے امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کے شہادت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ محرم سے ہی اسلامک نئے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ چاند دکھنے پر 10 دیوسیہ کی شروعات ہوتی ہے۔ وہیں زیادہ جانکاری دیتے ہوئے مسلم دھرم گرو سید وارث علی نے ہارنبل ٹی وی سنواداتا اجمل شاہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح سے اور کیوں محرم منایا جاتا ہے۔ پورے بھارت کے ساتھ ساتھ پورا وشو آج غم حسینی منا رہا ہے۔ ہر مسلمان امام حسین کی شہادت کو غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر طرف امام حسین کو یاد کیا جا رہا ہے۔ محرم کے 10 دنوں میں امام حسین کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان پر ظلم ڈھایا گیا ہے، ان کو یاد کر کے لوگ غم میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں شاہی امام موجود ہیں جو کہ بہت بڑے دھرم گرو ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کس طرح سے محرم کو منایا جاتا ہے اور کنہی کارنوں سے ان بیتے ہوئے دنوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ میرا نام سید وارث علی ہے اور میرا تعلق شہر پٹنہ سے ہے۔ بہرائچ کے مومنین کی یہ محبت ہے کہ مجھے انہوں نے دعوت دیا تاکہ 10 دن ہم ان کے درمیان رہیں اور اپنی تقاریر کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج محرم کا پرو ہے اور 10 تاریخ ہے محرم کی، کنہی کارنوں سے یہ محرم منایا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ محرم ایک غم کا مہینہ ہے، صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے نزدیک غم کا مہینہ ہے۔ وہ اور بات ہے کچھ لوگ انجانے میں محرم کے مہینے کو وش کر دیتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ظلم ہوا ہے، کیا مصائب ڈھائے گئے ہیں، کن کے اوپر جو نواسے رسول تھا، یعنی گرینڈ سن تھا رسول خدا کا، پروفٹ محمد کے گرینڈ سن تھے۔ جب انسان ان کے ظلم کو اور ان پہ جو مصائب ڈھائے گئے ہیں اس سے انسان آگاہ ہو جائے گا تو صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ایک انسان اس حسین کا غم منانے لگے گا۔ کیوں غم منائے گا؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو ایک نعمت دی ہے جس کو کہتے ہیں فطرت۔ وہ فطرتاً ہر انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی قید کسی مذہب اور کسی ملت سے نہیں ہوتی، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ جب اپنے فطرت کے اوپر رجوع کرتا ہے تو ہر انسان پاک و پاکیزہ ہے، اچھا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، یہ سارے لوگ، ان تک اگر حقیقی اسلام پہنچایا جائے، امام حسین کو پہچانوایا جائے، تو یہ سب کے سب لوگ آج اس مہینے میں غمگین ہو جائیں گے، کیونکہ ظلم کی ٹائپ اور ظلم کی قسم ہی ایسی تھی، اس طرح سے ظلم ڈھایا گیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حسین کا ظلم، حسین پر یہ ظلم ہوا اس لیے ظلم بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن عزیزان گرامی، اگر کسی بھی انسان کے اوپر یہ ظلم ہوتا اور اس کو نہ بتایا جائے کہ یہ کسی مذہب اور کسی ملت کی قید رکھ کے نہ بتایا جائے، تو دنیا کا ہر ایک انسان آج بھی روئے گا اس غم پر۔ مثال کے طور پر، جیسے میرے سامنے اگر کسی 6 مہینے کے بچے کو 3 دن تک پیاسا رکھا جائے اور اس کی ماں اس قابل نہ ہو کہ اس بچے کو دودھ دے، اور اس بچے کو کا باپ جب دنیا کے سامنے پانی مانگنے جائے تو دنیا کا برا سے برا انسان اس بچے کو پانی دے گا۔ اگر یعنی انسانیت بالکل مردہ ہو چکی ہوگی تو اس کو پانی نہیں دے گا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ امام حسین کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن جب امام حسین اس کے لیے پانی مانگنے جاتے ہیں تو اس بچے کو بھی 3 شعبہ تیر سے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان نہیں تھے وہاں پہ، درندہ بن چکے تھے لوگ۔ کیونکہ آج بھی ایک ہندو، کوئی بھی، ایک سکھ، ایک عیسائی، ایک یہودی، وہ بھی 6 مہینے کے بچے کو، عزیزان گرامی، تو کربلا سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر زمانے میں درندے موجود تھے اور ہر زمانے میں انسانیت موجود تھی، بنا دھرم کے، بنا مذہب کے قید کے، جس کی تھوڑی سی جھلک ہم آج فلسطین میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے، بم برسایا جا رہا ہے، ہاسپٹلوں میں بچوں کو مارا جا رہا ہے، اسکولوں پہ بم گرایا جا رہا ہے۔ وہی یزیدیت اس زمانے کی آج اس زمانے بھی دکھ رہی ہے، اور اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یزیدی تفکر رکھتا ہے، درندہ بن چکا ہے، یا حسین کی صفت رکھتا ہے۔
اور حسینی بن کے دکھاتا ہے. تو اب انسان بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج کمنٹ کرتے ہیں کہ فلسطین کا ساتھ کیوں دیتے ہیں آپ لوگ. فلسطین کا ساتھ دینا مذہب اور ملت کی ذمہ داری نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ انسانیت کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے. اور یہیں سے اسی لیے سب سے زیادہ مسلمان آواز اٹھاتے ہیں. مسلمان، نہ شیعہ نہ سنی، مسلمان آواز اٹھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر انسانیت کی روح پھونک دیا ہے امام حسین نے. کیا مانا جاتے ہیں پریزنٹ ڈے پہ؟ آج کے دن کی بات کرتے ہیں. آج 10 تاریخ ہے محرم کی. آج کس طرح سے آپ لوگ نکلیں گے اور کس طرح سے شہر کے وبھن چوک چوراہوں پر نکلنا ہوگا اور کہاں پر سماپن ہوگا، اس کی تھوڑا جانکاری. دیکھیے، اصل میں میرا تعلق ایک دوسرے شہر سے ہے. میں پٹنہ سے ہوں اور 10 دنوں کے ایام میں مومنین نے یہاں کے مجھے انوائٹ کیا ہے تاکہ میں مجلس پڑھوں. تو بہت زیادہ یہاں کے فرہنگ سے تو آشنا نہیں ہے، لیکن فاقہ شکنی کے بعد یہاں پہ 2 بڑی مجالسیں ہوتی ہیں جس کو ہم مجالس زندان شام کہتے ہیں. یعنی رات کی تاریکی میں جب سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے تو مغربین کے بعد، نماز مغربین کے بعد مومنین جمع ہوتے ہیں اور اس زمانے کے میں جو ظلم ڈھایا گیا، جیسے سب کو قتل کر دیا گیا کربلا میں، بچوں کو قتل کر دیا گیا، جوانوں کو قتل کر دیا گیا، جب سب کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد ایک ظلم کا اور سلسلہ شروع ہوا کہ خیمے جلائے گئے، بیویوں کو تماچے مارے گئے، کانوں سے ان کے بندے چھینے گئے اور بہت طرح کے بچے کے دامن جل رہے تھے. تو ہم رات کے اندھیرے میں اس زمانے کے اس غم کو یاد کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شام غریباں اس پروگرام کو، اور پورے آل اوور انڈیا اور آل اوور ورلڈ یہ پروگرام ہوتا ہے تاکہ امام حسین اور سارے لوگوں کے شہید ہونے کے بعد پھر کیا مصائب ہوئے تو اس مصائب کو تھوڑا سا محسوس کریں. اس لیے ہم فقیر اور غریب کی طرح ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں زمینوں پر تاکہ ہم امام حسین کے تھوڑا سا اس غم کو یاد کر سکیں. حالانکہ ایک انسان کی صلاحیت نہیں ہے کہ امام حسین کے اس غم کو محسوس کر سکے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس غم سے نزدیک ہوں. اور اظہار محبت یہی ہے کسی سے کہ اگر کسی کو آپ اپنا سمجھتے ہیں تو اس کے غم میں شریک ہوں، اس کے غم کو بانٹیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میں شاہ امام موجود ہیں جنہوں نے پورا ویورن دیا کس طرح سے آج کا پروسیس رہے گا. وہیں انہوں نے پورو میں بھی یاد کیا کس طرح سے اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دی. ہارنبل ٹی وی کے لیے کیمرہ مین فرمان خان کے ساتھ اجمل شاہ.